اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پرانے شاستر وید ویاس کے حوالہ سے اور چرک سمیتا سے اور سشرت سمیتا سے شنگرف کا پورا تعارف اور اس کے مختلف زبانوں میں جو نام ہیں وہ، اور کشتا کے واسطے شنگرف کیسا لینا چاہیے وہ بھی بتاؤں گا، اور شدھی اور صفائی کا طریقہ بھی اس کا بتاؤں گا، اور شنگرف کے استعمال کے چند مجرب نسخہ جات بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آتے ہیں کہ پہلے اس کو مختلف زبانوں میں سنسکرت نام اس کو ہنگل بھی کہتے ہیں، ہنس پاد بھی کہتے ہیں، رکت بھی کہتے ہیں۔ بنگالی نام ہنگلو ہے اس کا، اور پارو منوہر وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لاطینی نام ریفیٹم ہیڈا جرائی کہتے ہیں، اس کو ہیڈا جرائی کہتے ہیں، اور کرناٹکی نام اینگولیک، گجراتی نام ہنگلو، انگریزی نام ریڈ سلفیٹ آف مرکری، مرہٹی نام ہنگول، تلنگی نام ہنگلا کامو، ہندی نام ہنگلو شنگرف، فارسی نام شنگرف، عربی نام زنجفر پیدائش۔ شنگرف بھی کانوں سے ہی نکلتا ہے۔ آج کل بازاروں میں عام طور پر دو قسم کا ملتا ہے، ایک تو کاٹھا، یہ سخت ہوتا ہے، اس میں پارا کا جز بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ دوسرا شنگرف رومی جو عام طور سے ادویات کے کام آتا ہے، اس میں پارا کا جز زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ زیادہ چمکیلا، وزنی اور آسانی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ پارا کا اپرس ہے۔ اب کشتا کے واسطے شنگرف کیسا لینا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ کشتا جات کے لیے اول درجہ کا شنگرف لینا چاہیے، جس کو شنگرف رومی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پارا کا جز زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو شنگرف بجز گرم اور خشک ہونے کے اور کوئی خاص تاثیر نہیں رکھتا، لیکن یہ پارا کا مرکب ہے اور پارا کے مانند اس میں ہر ایک دوا کو جذب کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس لیے اہل فن اس کا کشتا تمام کشتوں سے عمدہ اور بہترین خیال کرتے ہیں۔ شنگرف کا خود ذاتی اثر گرم اور خشک ہونے کی وجہ سے امراض باردہ، بلغمیہ و ریایا کا دفع کرنا ہے، لیکن حسب ترکیب کشتا جن دواؤں کے ہمراہ بنایا جاتا ہے، اس کے اثر کو کشتا شنگرف مسل کے لیے ہے تو کسی سخت قابض، کسی مقوی باں ہے، اور یہ تو کسی سے بوجہ حرارت تپ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جس دوا سے مدبر یا مرکب کرو وہی تاثیر موجود ہے۔ زیادہ تر اس کو کشتا کو قوت باں، طاقت مردمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مشہور بھی ہے۔ چہرہ کا رنگ سرخ کرتا ہے، طبیعت کو چست و چالاک بناتا ہے، امراض مخصوصہ مردمان یعنی نامردی کے لیے دفیہ میں امرت کا اثر رکھتا ہے، لیکن جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اس کی تاثیر میں ترکیب کو خاص دخل ہے جس سے کشتا بنایا گیا ہے۔ اس کے حیرت انگیز اثرات کا ظاہر کرنا مختلف تراکیب پر منحصر ہے۔ ہر ایک کشتا شنگرف سے
ایسی کامل تاثیر کی امید کرنا فضول ہے، چونکہ ہمارے شاستروں کے متعلق اس لیے ہم وہی ترکیب بتائیں گے جو اس کے دفعہ میں کامل ہے۔ اب آ جاتے ہیں شدھی اور یعنی صفائی، اس کا تصفیہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سنگرف کو بھیڑ کے دودھ، لیموں کے رس، نیم کے رس، ان تینوں میں 7 روز کھرل کریں تو شدھ ہو جاتا ہے۔ یہ نمبر 1 طریقہ میں نے بتایا۔ اب نمبر 2، یہ اور شاستر سے میں نے لیا ہے، یہ سشرت سے لیا ہے۔ سنگرف کو ایک کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر نیم کے رس، بھیڑ کے دودھ، لیموں کے رس، ان تینوں میں 3 روز پکانے سے شدھ ہو جاتا ہے۔ اب کشتہ کی شناخت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سنگرف کے کشتہ کی کوئی خاص شناخت مقرر نہیں ہے۔ اہل فن کے خیال میں وہی اچھا کشتہ ہے جو سفید ہو جائے، وزن میں برابر رہے اور آگ پر دھواں نہ دے۔ اس کشتہ کی سب سے زیادہ شناخت تو یہ ہے کہ کم از کم 3 خوراک میں اس کا وہ فائدہ ظاہر ہو جس کے لیے کشتہ تیار کیا گیا ہے۔ بھوک زیادہ ہو، جس قدر دودھ گھی کھائیں بخوبی ہضم ہو جائے، قوت باہ کی شدت اور بدن میں ہمت، حرارت، قوت بڑھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ سنگرف کے استعمال کے چند مجرب نسخہ جات۔ نمبر 1، شدھ سنگرف رومی، لوبان کوڑیا، کافور، شدھ افیون، چاروں ادویات برابر وزن ترتیب وار کوٹ کر ملائیں۔ یعنی پہلے سنگرف کو باریک کر کے، پھر لوبان، ہاون دستہ آہنی میں باریک کر کے ملائیں، پھر کافور، پھر افیون خوب کھرل کریں۔ جب ایک ذات ہو کر تار چھوٹنے لگیں، چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک 1 گولی ہمراہ مکھن، دودھ، گھی خوب استعمال کریں۔ قوت باہ اور امساک کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 2، شدھ سنگرف اکر کرہ، لونگ، زعفران، دار چینی، جوزبوا، شدھ افیون، کستوری، یہ 8 چیزیں ہم وزن خوب کھرل کر کے شہد خالص کے ہمراہ جوار کے دانے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک 1 گولی روزانہ ہمراہ مکھن یا ملائی، اوپر سے دودھ استعمال کریں۔ قوت باہ اور امساک کے لیے عجیب ہے۔ اب نمبر 3، شدھ سنگرف، یہ تیسرا نسخہ بتا رہا ہوں۔ شدھ سنگرف، مرچ سیاہ، پیپل، پھٹکڑی سفید، برابر وزن 3 روز تک خوب کھرل کر کے شہد کے ہمراہ گولیاں برابر چنے کے بنائیں۔ قوت باہ اور امساک کے لیے مجرب ہے۔ خوراک 1 گولی ہمراہ دودھ گھی ملا کر شیر گرم استعمال کریں۔ اگر امساک کے لیے استعمال کریں تو شام کے وقت کھائیں۔ اس روز گندم کی روٹی نہ کھائیں، اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز کھا لیں۔ اب آتے ہیں اس کے نسخہ نمبر 4 کی طرف۔ شدھ میٹھا تیلیا آدھ پاؤ کو 3-4 روز تیل سرسوں میں تر رکھیں۔ تیل اتنا ہو کہ ڈوبا رہے۔ جب نرم ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کاٹ کر بذریعہ پتال جنتر تیل نکالیں۔ پھر سنگرف رومی شدھ کو 3 باریک
ایک ایک سیر دودھ گائے میں جوش دیں۔ پھر اس تیل کے ہمراہ شنگرف کو کھرل کر کے باجرہ کے برابر گولیاں بنائیں۔ قوت بہا اور امساک کے لیے ایک گولی جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں، فوراً ہی اثر ہوگا، ممسک درجہ اول ہے۔ اب نسخہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ شدھ شنگرف رومی 1 تولہ، شدھ سنکھیا سفید 1 ماشا، دونوں کو کھرل میں ڈال کر دودھ بڑ یعنی برگد کا دودھ بڑ جو ہے 1 پاؤ کے ہمراہ دن بھر کھرل کریں۔ پھر شدھ میٹھا تیلیا 1 تولہ، نارجیل یعنی ناریل 4 تولہ جو ہے ملا کر خوب زور سے کھرل کریں تاکہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے۔ پھر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک 1 گولی بوقت شام دودھ گائے کے ہمراہ کھا لیا کریں، قوت بہا اور امساک میں مشہور ہے۔ اب آتے ہیں اس کے نسخہ نمبر 6 کی طرف۔ شدھ شنگرف رومی 1 تولہ کو عرق ادرک 1 پاؤ میں کھرل کریں۔ جب وہ خشک ہو جائے 1 پاؤ جو ہے عرق پیاز سفید کے ساتھ کھرل کریں۔ بعد ازاں شراب خالص انگوری یا عرق گلاب جو ہے وہ تقریباً جو ہے 1 پاؤ کے ہمراہ کھرل کر کے گولیاں برابر چنے کے بنائیں۔ خوراک 1 گولی روزانہ ہمراہ مکھن استعمال کریں۔ دودھ گھی زیادہ استعمال کریں، قوت بہا اور امساک کے لیے بے حد نظیر ہے۔ اب نسخہ نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ شدھ شنگرف، شدھ سنکھیا 1 تولہ، افیون شدھ 6 ماشا، تینوں کو کھرل میں ڈال کر 2 ہفتہ تک شراب برانڈی نمبر اول سے یا عرق گلاب روزانہ ڈال کر کھرل کریں تاکہ 1 بوتل ختم ہو جائے۔ بعد ازاں بھینس کے 1 چھٹانک دودھ کے ہمراہ 1 ماہ تک کھرل کریں۔ دودھ 1 سیر 14 چھٹانک ختم ہو جائے پھر گولیاں برابر چنے کے بنا لیں۔ خوراک 1 گولی ہمراہ مکھن استعمال کریں۔ دودھ گھی خوب استعمال کریں۔ یہ نسخہ قوت بہا بالکل گئے گزرے میں بھی بے حد مفید ہے۔ جو بالکل نمد ہو چکا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ تو اب کشتہ جات کی طرف آتے ہیں۔ کشتہ جات جو ہے ان کی تراکیب میں نے لکھی ہوئی ہے، اور میں جب بھی آتا ہوں تو میں ایک ٹاپک لکھتا ہوں، وہ کئی اس میں ویدوں کا شاستروں کا حوالہ میں ایک ساتھ اکٹھے جو ہے سنسکرت سے ٹرانسلیٹ کر کے میں اردو میں لکھ کے آتا ہوں، اور پھر اس کو تسلی سے میں پڑھ کر بتاتا ہوں، کیونکہ اس میں نے کئی طریقے بتانے ہوتے ہیں۔ جو مجرب ہوتے ہیں تو ایسے بھول جاتے ہیں۔ اب یہ طریقہ آپ سن لیں۔ شدھ شنگرف رومی 1 تولہ کھرل میں ڈال کر 2 بوتل عرق پیاز کھرل کرتے کرتے خشک کریں۔ پھر آدھی بوتل شراب برانڈی درجہ اول یا عرق گلاب کے ساتھ کھرل کرتے ہوئے ختم کریں۔ پھر ٹکیا بنا کر خشک کریں اور گھی میں بھون لیں۔ جب سرخ ہو جائے نکال کر پیس لیں۔ خوراک مقدار 1 رتی مکھن میں استعمال کریں۔ یہ کشتہ اعلیٰ درجہ کا مکوی ہے۔ یہ پہلا طریقہ کشتے کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں اس کا دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آگے بھی بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے اور سب کچھ کر کے پورا اس کا پورا سب کچھ اکٹھا علم کر کے میں نے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتا دینا ہے۔ اب اور طریقہ سنیں۔ شنگرف رومی شدھ 1 تولہ کو 10 تولہ دودھ بڑ یعنی برگد کے
हमरा खरल करके जज़बवा, बसबासा, ज़ाफ़रान, अफ़यून, इलायची बड़ी, हर एक माशा डालकर खूब खरल करें और गलोला बना लें। इस गलोला को आड़ू के आटे में जो गाजर के पानी से गूंदा गया हो, अगर आड़ू के बीज का आटा नहीं मिलता तो उड़द की जो दाल होती है वो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं तो अक्सर उड़द की दाल का आटा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आड़ू के बीज इतने कहाँ से ले आए हम, पर मिलते ही नहीं हैं। जो गाजर के पानी से गूंदा गया हो लपेट कर घी में भून लें। इसी तरह 3 बार बदस्तूर चीज़ें मिलाकर और खरल करके अमल करें। फिर गोलियां बराबर चने के बना लें। खुराक 1 गोली सोते वक्त हमरा दूध इस्तेमाल करें। तुलसी बादी चीज़ों से और जमा से परहेज़ करें। 1 हफ्ता के इस्तेमाल से हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा। अब और तरकीब सुनिए। शुद्ध शिंगरफ रूमी 1 तोला चीनी के बर्तन में रखकर इस कदर अर्क लीमू कागजी डालें कि 3 उंगल ऊंचा रहे अर्क। 24 घंटा अर्क में रहने के बाद वही अर्क खरल करके जज़ब कर दें और उसी अर्क के साथ इसको खरल करके जज़ब कर दें और गलोला बनाकर फल धतूरा के पेट को खाली करके इसमें भर दें। ऊपर से धतूरा वाला वही ढक्कन लगा दें। फिर रुई को रोगाने बैद अंजीर या अरंड का जो तेल होता है उसमें तर करके इस कदर लपेटें कि माने तरबूज के हो जाए। ऊपर से कपड़ा भी दें जो कि तेल में खूब तर हो। बाद अज़ां गोले पर 2-4 तार पतले लोहे के लगा दें और 1 तार दरमियान में भी सुराख करके लगा दें। फिर इस गोले में ओपले की आंच दें। जब शोला लाल आग के ख़त्म हो जाएं तो इस गोले को ज़मीन पर रखें और एक बड़े बर्तन से ढाँप दें। 1 रोज़ के बाद निकालें। कुश्ता सफ़ेद रंग का बरामद होगा। अगर कुछ कसर रहे तो यही अमल दोबारा करें। खुराक 1 रत्ती मक्खन के हमरा इस्तेमाल करें। क़ुव्वत बाव इमसाक के लिए तीर बहदफ है और ये मैंने बनाया है। ये इस तरीके से मैंने बनाया खुद। अब और इसकी तरकीब सुनिए। ये सारी तरकीबें बेकार नहीं हैं। मेरा मकसद इतना लंबी वीडियो का बनाना नहीं है, लेकिन ये तरकीबें बहुत अहमियत की हामिल हैं जो आपको सैकड़ों जिल्दें शास्त्रों की पढ़नी पड़ेंगी। वही इल्म मैं आपको एक ही वीडियो में दे के जा रहा हूँ। फिर आप जो है ना इसको जो है ना 20 साल कम अज़ कम रिसर्च करते रहना और यही तरीके जो है वो मुजरब उतरेंगे। अब ये और तरकीब सुनिए आप। एक पुराने दरख्त मदार की जड़ में सुराख करके 2 तोला शुद्ध शिंगरफ रूमी की डल्ली रखकर बुरादा को जो सुराख करने में निकला है इसको भरकर उड़द का आटा कपड़े में लगाकर खूब मोटा कपड़ा लगाकर ठीक से बंद कर दें। फिर बदस्तूर मिट्टी से दबाएं। 1 साल पूरा वो डल्ली वहाँ रहे। फिर इस मदार को उखाड़ कर जड़ के आगे पीछे से थोड़ा काट कर बखूबी गिल हिकमत करें। खुश्क होने पर 10 सेर ओपलों के दरमियान गड्ढे में आग दें। बरंग सफ़ेद कुश्ता होगा। आग ऐसी जगह दें जहां औरत का साया ना पड़े। खुराक ज़्यादा से ज़्यादा 1 चावल मक्खन या मलाई में इस्तेमाल करें। नामर्द को मर्द बनाने और मायूस मरीज़ों को उम्मीद दिलाने में ये तरीका शिंगरफ का अक्सीर आज़म है। कई बार का आज़मूदा है। बना कर नुस्खा के अजायबात फिर आप ख़ुद देख लेना। अब और तरीके की तरफ आते हैं। शिंगरफ रूमी शुद्ध 2 तोला की डली लेकर बारीक मल के कपड़े में बांध कर पोटली बनाएं।
پھر ایک ہانڈی میں عرق بھنگرا سفید بقدر 10 سیر ڈال کر چولہے پر چڑھا کر شنگرف کو اس میں لٹکائیں۔ ہانڈی پر سوراخ دار ڈھکنا دے کر اور پوٹلی کا ڈورا سوراخ کے ذریعہ بارہ نکال کر ڈھکنے کو ارد کے آٹے سے بند کر دیں اور نیچے نرم آنچ جلانا شروع کر دیں۔ 4 پہر میں سب پانی خشک ہو جائے گا۔ دوسرے روز 10 سیر پانی ارنڈ کے پتوں کا ڈال کر بدستور پکائیں۔ تیسرے روز 20 سیر عرق پیاز سفید میں پکائیں۔ پھر ڈلی شنگرف کو کھرل میں ڈال کر عرق گلاب کے ہمراہ کھرل کرتے ہوئے جذب کریں۔ بعد ازاں بوٹی سداب، یعنی یہ سداب جو بوٹی ہوتی ہے وہ 10 تولہ، اس کا اپنے پنچان، یعنی کہ اس کا پتے مل جائیں، ٹہنیاں مل جائیں، اس کا صفو بنائیں 10 تولہ۔ یعنی اس کا 10 تولہ آپ نے صفو بنا لینا ہے سداب کا۔ گل سورج مکھی 10 تولہ، جو سورج مکھی کے پھول ہوتے ہیں وہ بھی 10 تولہ ہوں، سداب بھی 10 تولہ ہو۔ دونوں کا نقضہ کر کے پانی کے ساتھ اگر خشک ہوں تو ان میں پانی ملا کے تھوڑا ایلو ویرا کا جل ملا کے گودا ملا کے آپ وہ نقضہ تیار کر سکتے ہیں۔ نقضہ کر کے درمیان شنگرف رکھ کر مٹی کے 2 پیالوں میں گل حکمت کر کے 3 بار اوپر سے کپڑ مٹی کریں۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائے ہوا سے بچا کر 2 سیر اوپلوں کی آنچ دیں اور کشتہ جب آپ نکالیں گے تو سفید ہوگا اس طریقے سے۔ خوراک نصف چاول استعمال کرنی ہے، مکھن میں استعمال کرنی ہے، اور یہ 1 ہفتہ حد 2 ہفتہ با پرہیز استعمال کرنے سے برسوں کا نہ مرد جوان مرد ہو جاتا ہے۔ عجیب چیز ہے، پہلی خوراک میں ہی اثر دکھاتا ہے۔ اب اور ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ شنگرف 1 تولہ کی سالم ڈلی لے کر 1 ہفتہ تک تھور ناگ پھنی کے پھول کے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ پھر 1 ہفتہ دودھ مدار میں۔ بعد ازاں گل ہرمل، سبز، گل کنیر، گل مدار ہر ایک 5 تولہ گھوٹ کر نقضہ بنائیں اور شنگرف کو اس میں رکھ کر 5 دفعہ یکے بعد دیگرے گل حکمت کر کے خشک کریں اور 2 سیر اوپلوں میں ہوا سے بچا کر آنچ دیں۔ برنگ سفید کشتہ ہوگا۔ خوراک 1 چاول تک مکھن میں استعمال کریں۔ دودھ گھی خوب استعمال کریں، قوت باہ کے لیے اکثیر ہے۔ اب ایک آخری میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، وہ بھی بہت ہی عجیب الاثر کشتہ تیار ہوتا ہے۔ یہ وید کے مختلف شاستروں سے لکھے ہوئے طریقے ہیں۔ آخری میں بتاتا ہوں، اس کے علاوہ 3 طریقے اور بھی ہیں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو۔ یہ بہت اہم تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آخری اس سے بھی ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ مال کنگنی 1 سیر، یہ ترکیب بتا رہا ہوں ابھی میں۔ مال کنگنی 1 سیر، بھلاوا 1 سیر، ہرمل 1 سیر، تینوں کو دودھ مدار میں تر کر کے مٹی کے برتن میں ڈال کر بذریعہ پتال جنتر تیل نکالیں اور حفاظت سے رکھیں۔ بعد ازاں شدھ شنگرف رومی 2 تولہ کی ڈلی دودھ مدار میں 7 روز بھگو کر رکھیں۔ پھر دودھ سے نکال کر تیل مذکورہ میں تر کر کے اس پر 3 عدد پتے مدار کے لپیٹ کر گندم کے آٹے خمیر کیے ہوئے میں رکھ کر غلولہ بنائیں اور اوپلوں کی آنچ میں دبائیں۔ 30 منٹ کے بعد نکال کر دوبارہ تیل میں تر کر کے اور پتے مدار
لپیٹ کر بدستور غلولہ بنا کر 30 منٹ تسبیح کریں۔ اسی طرح سے بار بار تیل میں تر کر کے اور پتے مدار میں لپیٹ کر غلولہ بنا کر 100 بار آپ نے ٹوٹل جو ہے اس کا یہی تسبیح کرنا ہے، یہی عمل بار بار 100 بار کرنا ہے۔ بعد ازاں بوٹی آکاش بیل ترس بقدر 20 تولہ نقزہ بنا کر اس میں شنگرف کو رکھ کر گل حکمت کر کے خشک کریں اور 2 سیر اوپلوں کی آنچ دیں۔ جب اچھی طرح سرد ہو جائے نکال کر پیس لیں۔ خوراک نصف چاول مکھن میں رکھ کر نہ مرد کو کھلائیں اور قدرت کا تماشا دیکھیں۔ خواہ کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، 1 ہفتہ میں کامل جو ہے مردمی کا دم بھرے گا۔ یہ میرا آخری طریقہ تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو پھر اگلی دفعہ جو ہے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ویڈیو پھر پیش کروں گا۔ اگر یہ پسند آئے تو پھر اس کو چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ جتنی ہی آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے اتنا ہی میں آپ کو زیادہ جو ہے اپنی محنت اور تجربہ سے آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ اور جب آپ زیادہ مجھے جو ہے اگر پیار دیں گے اپنا تو پھر اس سے بھی زیادہ میں آپ کو پریکٹیکلی طریقے بھی سمجھاؤں گا، پھر پریکٹیکلی ویڈیو بھی میں اسی چینل پر دوں گا۔